कपड़े मैंने दिखा दिए हैं और कपड़ों पे ही मेरे ऊपर इतनी वो बातें हो रही हैं कि मैंने ये दिखाए हैं। वो क्यों कि वो समझ रहे हैं मैंने अपनी जेब से वो किया है, और वो मैं किसी गरीब का कर देती तो फिर सही था। मुझे ये बताया कि जिनके बच्चे पानी में चीनी डाल डाल के पी रहे हैं दूध की जगह, उनसे गरीब कोई है? के बेटियों के सर पे पंजाबी की एक कहावत है, धी ध्यानी दे सिर ते हाथ रख करना अल्लाह ताला पता नहीं थोड़ा दर्जा कितना ही बुलंद कर देंदा है। चाहे वो आपसे बड़ी है या छोटी है, उसके सर पे हाथ रखने से ना अल्लाह ताला आपका दर्जा बहुत बुलंद कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो व्यूअर्स, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये किसी चीज़ की तो नहीं है, कुछ नहीं मैं दिखा रही हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबसे शेयर करनी है। और बहुत सोचने के बाद बड़ा ना मैंने अब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो बनानी छोड़ दी हुई है। मैं अपने घर की वीडियो नहीं डेली की बनाती, क्योंकि मेरे घर में जब टेंशनें चल रही होती हैं ना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं और सबको दिखाऊं कि ऐसा हो रहा है मेरे घर में। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदे को मजबूर कर देती हैं, और ना बंदा बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, जो फिर करनी पड़ती हैं। तो बस मेरे भी आज ऐसे ही कुछ सर से थोड़ा सा पानी ऊपर हो गया था, तो ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये मुझे करनी पड़ रही हैं। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात जो मेरी लाइफ में है ना, जो किसी चीज़ की कमी है वो सिर्फ माँ की है। क्योंकि बात हो रही है मेरी बहनों के ऊपर, और मेरी भी ज़ाहिर है मेरा व्लॉगिंग का चैनल है या जिस तरह भी है, मेरे घर में जो होता है मैंने वो दिखाना होता है सबको। और अभी बस मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ये डिसीज़न लिया कि मैं ना एक पैगाम दे देती हूँ, और ना ये सोचा है कि मैं अब चैनल बंद कर दूँगी, चैनल नहीं चलाऊँगी अब। क्योंकि अच्छा भी करके दिखा दे तो तनकीद होती है बंदे पे, अगर बुरा भी करके दिखा दे तो तनकीद ही होनी होती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बंदी या ये बंदा ये ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो किस वजह से। मैंने कभी अपनी वीडियो में झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने कोई झूठे थंबनेल लगा के मैंने कभी कहा है कि ये लो जी ये बातें हो गई हैं, ये आज मेरे घर में ये हुआ है, और वो जब वीडियो देखते हैं तो वो नहीं हुआ होता। मैंने कभी कोई ऐसा थंबनेल लगा के कभी कोई झूठी वीडियो नहीं बनाई है। आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ मुख्तसर सी बातें हैं जो शेयर करूँगी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चंद बातें ऐसी करूँगी जिनके साथ फिर भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कोशिश करूँगी लंबी ना हो, छोटी बने। हम 5 बहनें हैं, 5 बहनों में से ना सिर्फ मैं अपने घर में थोड़ी सी ठीक हूँ। वो भी क्यों कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। हम दोनों मियाँ बीवी मिल के मेहनत करते हैं और घर को चलाते हैं, तो हमारा गुजारा हो जाता है। और मैं अकेली हूँ, मेरी नंदें भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी नंदों ने कभी मुझे कोई बात नहीं की। वो बल्कि कभी हमारे बीच में, मियाँ बीवी के बीच में कोई थोड़ी सी नोक झोंक हो जाएगी तो मेरे मियाँ को ही गलत कहती हैं। उनको पता है उनकी भाभी कितनी मेहनत करती है, कितना अपने घर को कैसे संभाल के चल रही है। और जो बात आ जाती है मेरी बहनों के ऊपर, तो फिर ना ये होता है कि मेरी माँ नहीं है, अब्बू हैं, लेकिन अब्बू है या नहीं है हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हमारे सर पे सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। चलो ये हमें सहारा है कि हमारे अब्बू हमारे सर पे हैं, ज़िंदा हैं, सही सलामत है। बात आ गई है बहनों की, तो कहते हैं कि ये अपनी बहनों का बहुत करती है, इसकी बहनें इसकी तरफ आके बैठी रहती हैं, इसकी बहनें आती हैं रहती हैं खाती हैं, ये कहाँ से पूरा करती है, इसके तो इतने अखराजात नहीं हैं। पहली बात ये है कि जो कोई साथ पराया बंदा भी है ना, वो जब किसी के घर में आता है ना तो अपना नसीब लेके आता है। बड़ी बात ये है कि अगर आपके घर में बंदा आ गया ना, कोई मेहमान आ गया है, तो आप ये सोचो
کہ ہمارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ یہ بندہ ہمارے گھر میں آیا، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے نصیب سے ہمیں بھی اتنا دے دیں کہ ہم بھی اس کی وجہ سے اچھا کھا سکیں۔ یہ سوچو، میرا صرف مائنڈ یہ جو ہے نا، یہی سوچ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری مشکلیں آسان بھی کرتے ہیں، میری ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں۔ میں اس کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ میرے گھر میں میری بہنیں آ جاتی ہیں تو میں ان کو اپنے سر پہ بوجھ نہیں سمجھتی۔ میرے گھر میں اگر کوئی ساتھ پر آیا مہمان بھی آ جاتا نا تو میں ان کو بوجھ نہیں سمجھتی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے، اور مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ تو بات ہے میری بہنوں کی، اور بہنوں کے لیے ہی اب کروں گی، بس جتنی باتیں ہونی تھی ہو گئی آگے پیچھے کی۔ میری بہنیں آتی ہیں، مجھے کہا جاتا ہے جی تمہارے حالات صحیح نہیں ہیں، تمہاری بہنیں آتی ہیں آ کے کھا کے جاتی ہیں، تم ان کو چیزیں بنا کے دیتی ہو۔ کہاں سے میں کوئی چیز بنا کے دیتی ہوں ان کو؟ میرے گھر کی تو ضرورتیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ان کو عید کے کپڑے لے کے دیے ہیں، بنا کے دیے ہیں، وہ میں نے اپنی جیب میں سے نہیں دیے ہیں، مجھے کسی نے پیسے بھیجے تھے۔ میری ایک بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے، ان کی مشکلیں آسان کریں، ان کو ہر بیماری سے ہر ٹینشن سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں۔ اور اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں ان کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دیں، ان کی گھر کی ساری مشکلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسان کریں۔ یہ آ جاتی ہے بات کہ میٹر جب بندہ ہو جاتا ہے نا، جب ماں سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بچہ میٹر اور مسکین ہو جاتا ہے۔ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے نا تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ میری ماں نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب میری امی فوت ہو گئی تھی، ہمیں نانی نے سنبھالا۔ میں ابھی جاؤں گی کسی دن اپنے ماموں کی طرف، تو اگر میں نے ویڈیو کوئی ڈالی تو میں نانی کی ویڈیو ضرور بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، ورنہ پھر آج کی یہ میری بس لاسٹ ویڈیو ہے۔ میں چینل پہ ویڈیو نہیں بناؤں گی، نہیں ڈالوں گی، کیونکہ چینل پہ ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہ تو میرا چینل اتنا چل رہا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی سمجھنے والا ایسا انسان ہے کہ جو میری نا حوصلہ افزائی کر سکے، کیونکہ ابھی بات ہی کچھ ایسی ہوئی ہے، میرے اوپر تنقیدیں ہی ہوئی ہیں کہ میں نے ان کو عید کے کپڑے بنا کے دیے ہیں، تو جی میں دکھا رہی تھی اپنی ویڈیو میں۔ میں ظاہر ہے میرا ولاگنگ کا چینل، میرے گھر میں جو کوئی کام ہوتا ہے، میری جتنی میں دکھا سکتی ہوں میں سب کو دکھاتی ہوں۔ میں نے ان کی شاپنگ، ان کے کپڑے دکھا دیے، اور میں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے لیے کسی نے بھیجے ہیں اور میں نے ان کو لے کے دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود بھی کوئی چیز منگانی ہوتی ہے نا تو پیسے مجھے دیتی ہیں کہ باجی ہمیں فلاں چیز لا دو۔ اور ایسی چیزیں کا، ایسی باتوں کا ماں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے سر پہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے مجھے کہتی ہیں کہ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی ہیں، بڑی بہن سمجھتی ہیں، جو بھی سمجھتی ہیں۔ ایک بڑا انسان جو ہوتا ہے نا اس کے سر پہ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ میں نے ان کو شاپنگ، عید کے کپڑے وغیرہ خرید کے ان کے بچوں کے لیے بھی دیے ہیں۔ اور ان کے حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے بندے کو، میں کان پکڑ کے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے بندے کو نشے کی لت نہ لگائے۔ ایک بہن ہے جو سسرال والوں کی نوک جھوک کی وجہ سے میرے پاس آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنی محنت کر رہی ہے اور کھا رہی ہے، میرے سر پہ وہ بوجھ نہیں ہے۔ وہ بھی مجھے کہا جاتا ہے، مجھے وہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ تمہاری اتنی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اپنی بہن کو گھر سے باہر بھیجا ہوا کام کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس کو گھر میں بٹھا کے کھلاؤ۔ اتنے اخراجات ہیں آج کل کسی کے پاس۔ میری بہن 6-7 ماہ میرے گھر میں بیٹھی رہی ہے، آخر جا کے اس نے یہ ڈیسیزن لیا کہ باجی میں نا کہیں کچھ کام کر لیتی ہوں تاکہ نا میں اپنا تو خرچہ خود سے کر۔ پرسوں چوتھ کسی کی کال آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو تم نے گھر سے باہر بھیجا ہوا کام کرنے کے لیے، تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس کو گھر میں بٹھا کے کھلاؤ۔ کہاں سے بٹھا کے میں کھلاؤں؟ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے۔ میرے میاں کی 1200 روپے 1300 روپے دیہڑی ہے، 1300 روپے اب ہوئی ہے۔ یہ رمضان میں جا کے پہلے 1200 روپے دیہڑی تھی اور 1300 روپے میں کچھ نہیں بنتا۔ آج کل جو ہے نا 1300 روپے میں بندے کا گزارا نہیں ہوتا، کرائے بل نہیں نکلتے۔ ہمارا گیس کا بل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں نا، 3-3 ہزار روپے ایک ماہ کا بل آیا ہوا ہے۔ بجلی کا بل 5000 4000 10000 8000 ایسے آتا ہے۔ میرے گھر میں کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے، صرف یہ 2 پنکھے چلتے ہیں ضرور، انہی کا ہی اتنا بل آتا ہے اور گھر کی لائٹیں جلتی ہیں۔
نہ میرے گھر میں کوئی اوون ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، فریج ہے ایک، وہ ضرور چلتی ہے، اور وہ اس فریج میں بھی ہم ایک دن پکا لیتے ہیں تو 2 دن رکھ کے کھا بھی لیتے ہیں، اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے۔ کبھی کچھ ہوٹل سے میرا بھائی لے آتا ہے نا تو ہم وہ بھی فریج میں فریز کر کے ہم کھا لیتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ باسی کھانا ہے، ہم نے نہیں کھانا، کھا کے گزارا کرتے ہیں اپنا۔ لیکن پھر بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں بہنوں کا کرتی ہوں، میں بہنوں کی طرف بولتی ہوں نا، ان کے میوں کو کوئی بات کرتی ہوں، ان کے بندوں کو کچھ کہتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو بسنے نہیں دیتی، اور جب وہ میرے پاس آتی ہیں تو میرے پاس رہنے آ جاتی ہیں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کو کھلانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر میرے پاس آتی ہیں نا تو اپنا نصیب کھاتی ہیں، میرا کچھ نہیں کھا کے جاتی ہیں۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ خدا را اپنے دماغ کو صحیح کریں، اور نہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر نہیں نہ سکتے تو تنقید بھی نہ کیا کریں، اور اگر آپ نے کچھ کر بھی دینا تو اس کے بعد بھی تنقید کرنی ہے تو پھر ایسا کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بالکل بھی کچھ بھی نہ کرو۔ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر میں اپنی بہنوں کے بیٹیوں کے سر پہ، پنجابی کی ایک کہاوت ہے، تی دھیانی دے سر تے ہاتھ رکھ کرنا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں تھوڑا درجہ کتنا ہی بلند کر دینا ہے، چاہے وہ آپ سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے نا اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے۔ میں جتنی دکھی ہوں نا اپنی بہنوں کی وجہ سے، اللہ کرے کہ کسی کا ماں باپ یا بہن بھائی ایسے نہ دکھی ہو۔ اپنے ہاتھوں سے ان کی شادیاں کر کر کے جب شادیاں کی تھی نا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے سر سے فرض ادا ہوا، میری مشکلیں کچھ، میری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، لیکن نہیں، میری پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ ان کی شادیاں کر کے نا ان کو میرے سر پہ ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں، اس سے اچھا تھا کنواری میرے پاس بیٹھی تھی نا، مجھے کوئی اگلے گھر کی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی نا۔ میں اپنے بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکتی، ایسے حالات ہو گئے ہوئے، وہ اگر آتی ہیں بیچاری تو اپنا نصیب کھا کے جاتی ہیں۔ میری بہنوں کے ابھی میں ایک کی اگر آپ کو بات بتاؤں نا، جن کے بندے نشئی ہیں ان کا تو بڑی دور کی بات ہے، دوسری کا میاں کام کرتا ہے، کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، وہ فیڈر میں پانی ڈال کے نا، پانی میں چینی ڈال ڈال کے اپنی بچی کو پلاتی ہے، اتنی کمزور، اتنی ویک اس کی بچی ہوئی ہے نا، اتنے ماڑے حالات ہیں ان کے کہ دودھ کی جگہ وہ اپنی بچی کو پانی میں چینی ڈال کے پلاتی ہے۔ تو پھر کیا کروں میں ان کا، اگر میں ان کا احساس نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اگر میرے سامنے ان کے ساتھ ایسا ہوگا نا تو میں یہ کہوں گی کہ میرے بچے کا بھی نوالا ان کے منہ میں چلا جائے۔ کوئی بات نہیں، اگر ایک ٹائم میرا بچہ بھوکا رہ لے گا نا تو کچھ نہیں ہو جائے گا، اس کے گھر میں اس کے بچے کے منہ میں چلا جائے یہ نوالا، چلو پتہ نہیں کتنی اس کو خوشی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دگنا دے دیں گے۔ میری خواہش، میری سوچ یہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر میں تو یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو بس نیکی کی ہدایت دے، اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی۔ میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کسی کی ماں نہ مرے، اگر ماں ہو نا تو چلو ماں کو ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ ابو کی بات بتا دوں، میں نے عید پہ ان کو کپڑے بنا کے دیے، میرے ابو اتنے امیر، اتنے لاٹ نہیں ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں کو کیا دیا عید پہ، ساری بچیوں کو اس نے 500 روپیہ عیدی دی ہے، اور مجھے جو 500 روپے دیے ہیں نا میں نے وہ لپیٹ کے اپنے پرس میں رکھے ہوئے، میرا خرچ کرنے کو دل نہیں کیا۔ وہ کیوں کہ میں نے کہا میرے ابو نے مجھے عید دی ہے۔ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ امید ہوتی ہے کہ ہمارے ابو کی طرف سے ہمیں کچھ ملے گا، اور اتنی مہنگائی، انہوں نے ہمیں 500 روپے عیدی دی ہے تو ہمارے لیے وہی 5000 کی بجاتی، 50,000 کی بجاتی۔ وہ 500 روپے میں نے لپیٹ کے رکھے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے ابو نے مجھے عیدی دی ہے۔
ये देखें, ये वो 500 रुपए हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। ईद गुजरी को कितने दिन हो गए हैं। ये ईद वाले दिन मुझे ये 500 रुपये ईद मिल गया मेरे अब्बू से, और मैंने वो संभाल के रखे हुए हैं। क्यों? कि ये मेरे अब्बू की कमाई की हमें ये अब्बू की तरफ से आए हैं पैसे, इसलिए नहीं खर्च करने को दिल करता। और मेरी शुरू से आदत है, मेरा अब्बू मुझे कोई पैसा देता है ना, चाहे वो हज़ारों हो, चाहे रुपया हो, चाहे 2 रुपये हो ना, मेरा खर्च करने को दिल नहीं करता। मेरा दिल ही ऐसा, मैं कहती हूँ ये मुझे मेरे अब्बू ने दिए हैं। मैं ये कहती हूँ कि चलो मेरी वजह से ही उनका कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई गुजारा हो जाता है। एक मेरी बहन आई है, मुझे कहती है कि मुझे ना ईद का सूट ना दो, मेरा सूट वापस करवा दो, मेरे घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए, मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी सी ना चीज़ें राशन की ले दो। मैं क्या करूं? फिर उसको मैंने दी लेके, जितनी मेरी गुंजाइश थी मैंने दी है। वो तो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है, कपड़े मैंने दिखा दिए, और कपड़ों पे ही मेरे ऊपर इतनी वो बातें हो रही हैं कि मैंने ये दिखाए हैं। वो क्यों? कि वो समझ रहे हैं मैंने अपनी जेब से वो किया है, और वो मैं किसी गरीब का कर देती तो फिर सही था। मुझे ये बताया कि जिनके बच्चे पानी में चीनी डाल डाल के पी रहे हैं दूध की जगह, उनसे गरीब कोई है? जिनके बंदे नशे करके अपनी मस्ती में मगन है, वो मेहनत करके बच्चों का पेट पाल रही हैं, घर के किराए दे रही हैं, उनसे गरीब कोई है? मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ये नज़र आती है। और हमारे नबी पाक का भी यही फरमान है, अल्लाह ताला की तरफ से भी यही हुक्म है कि सबसे पहले अपना हमसाया, अपने रिश्तेदारों में किसी को देखो कोई हकदार है, पहले उसको देखो और बाद में दूसरों को देखो। तो मुझे तो सबसे पहले यही नज़र आता है, मुझे और कोई नज़र नहीं आता। बाकी बस मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, और मेरी बहनों पे जितना मुश्किल वक्त चल रहा है ना, अल्लाह ताला किसी पे ना लेके हैं। बस ये थी मेरी आखिरी वीडियो आज की। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और बस शाम से मैं यही टेंशन में थी, इसी वजह से रो रो के बुरा हाल हुआ था कि जितना भी कर लेना, ये दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती आपसे, कभी कोई खुश नहीं हो सकता। चैनल तो मेरा वैसे ही नहीं इतना चल रहा, तो मुझे चलाने का फ़ायदा ही क्या है? उल्टा बातें सुननी है। बस कोई मेहनत कर लूँगी, दिहाड़ी कर लूँगी, किसी के घर के बर्तन मांज लूँगी, सफाई झाड़ू पोछा लगा लूँगी। बस अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी भी दें, और सबको खुश रखें, सब खुश रहें, आबाद रहें। बस अभी अल्लाह हाफिज़। हो सकता है इसके बाद हमारी कोई वीडियो ना आए। अल्लाह हाफिज़।